الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ ابان نے کہا ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر نے وہ ابو سلمہ سے وہ جابر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ، پس جب ہم ایک سائے دار درخت پر آئے، ترکناہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت کو ہم نے آپ کے آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ فاخترطہ، اس نے اس کو سونپ لیا۔ فقال لہ، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا تخافنی، تو میرے سے ڈرتا ہے؟ فقال لہ لا، آپ نے فرمایا نہیں، میں تیرے سے نہیں ڈرتا۔ قال فمن یمنعک منی، پھر وہ کہنے لگا تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا اللہ۔ فتحددہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس کو دھمکایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے۔ وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر نماز کھڑی ہو گئی۔ فصلی بطائفۃ رکعتین، آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ثم تأخروا، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وصلی بالطائفۃ الاخری رکعتین، آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ وکان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 وللقوم رکعتان، آپ کی 4 ہو گئیں اور پیچھے مقتدیوں کی 2 وقال مسدد عن ابی عوانۃ عن ابی بشر اسم الرجل غورث بن الحارث، وہ آدمی جو مشرک تھا، وہ جو آیا تھا، اس کا نام تھا غورث بن حارث۔ وقاتل فیہا محاربہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث مبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوے کا ذکر ہے ذات الرقاع۔ اس میں آپ سفر کر رہے تھے تو ایک سائے دار، جب درختوں پر آپ پہنچے تو صحابہ کرام نے سب سے زیادہ سائے والے درخت کو آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ کچھ قیلولہ کر لیں۔ قیلولہ ہوتا ہے دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرنا، یہ کرنا چاہیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں یہ بڑا معاون ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی اور آپ سو گئے۔ اتنے میں ایک مشرک آیا جس کا نام غورث بن حارث تھا، اور اس نے وہ تلوار پکڑی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسے تان لی اور آپ کو اٹھایا، آپ اٹھ گئے۔ کہنے لگا تو میرے سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ کمال یقین اور کمال توکل، یہ بات کرنا بھی آسان، سننا بھی آسان، تصور میں لانا مشکل ہے جب خود انسان ایسی حالت سے دوچار ہو کہ تلوار لے کر، گن لے کر کوئی کھڑا اور کہے تو میرے سے ڈرتا ہے، اس وقت بندہ کہے نہیں میں تو نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے کہا کہ تجھے میرے سے آج کون بچائے گا؟ کہا میرا اللہ۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا نام سنتے ہی اس پر ایسا رعب قائم ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ پڑے، تلوار گر پڑی، آپ نے پکڑ لی۔
پھر آپ نے کہا اب بتاؤ من یمنعک منی، تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا۔ تو کہنے لگا انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ نے چھوڑ دیا۔ ایسے عظیم نبی تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم نبی۔ تو جرأت اور بہادری بھی دیکھیں، توکل اللہ پہ دیکھیں۔ سامنے ایک بندہ اسلحہ لے کر کھڑا ہے، وہ کہہ رہے میرا اللہ مجھے بچائے گا، یہ توکل ہے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے۔ پھر نماز کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن ہمیں نماز ایک اور طریقے سے پڑھائی، یہ صلاۃ الخوف کا تیسرا طریقہ۔ امام ہر جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 2 رکعتیں، 1 رکعتیں، یہ ساری حالات کے مطابق ہیں۔ حالات سخت ہوں نماز مزید ہلکی ہو جائے گی، حالات آسان اور نرم ہوں تو نماز صحیح پڑھو جہاں تک ہو سکے۔ یہاں پر آپ نے یوں کیا، ایک جماعت کو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیری اور چلے گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز میں، جب وہ آئی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ یعنی ہر جماعت کو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، آپ کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور پیچھے والوں کی 2 ہو گئیں۔ اب یہ جو حدیث مبارک ہے، ہم تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ احناف کو اس کی بڑی پریشانی ہے اس حدیث کی، کیونکہ ان کے 2 اصولوں میں سے ایک اصول ٹوٹتا ہے۔ ان کے 2 اصول کون سے ہیں؟ ایک ان کا اصول ہے کہ نماز سفر کے اندر قصر واجب اور فرض ہے، قصر کرنا لازم ہے، اور واجب کا جو تارک ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک سفر کے دوران پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، گناہ والا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے، افضل ہے قصر کرنا، لیکن پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا ان کا موقف ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز نہیں ہوتی۔ امام اگر نفل پڑھ رہا ہے اور پیچھے والوں نے فرض پڑھنے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے آپ کے فرض نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرض افضل ہوتا ہے، نفل اس سے ادنا ہوتا ہے۔ ادنا کے پیچھے افضل کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ بھی ان کا عقلی ڈھکونسلا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے معاذ رضی اللہ عنہ اپنی عشاء کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے اور پھر اپنی قوم کو جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے، وہ ان کے نفل ہوتے ہیں۔ اور بھی دلائل اس پر موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو جاتی ہے، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے۔ اب اس حدیث پہ جب وہ پہنچے نا تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پڑھی، حدیث کے واضح لفظ ہیں وَقَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَرْبَعٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہو گئیں۔ اب ان کو مصیبت یہ پڑ گئی کہ ہمارا وہ اصول ٹوٹتا ہے کہ قصر واجب ہے، یہاں پر تو آپ نے 4 پڑھی ہیں، یہ اصول ٹوٹ گیا۔ اگر ہم اس اصول کو بچانے کے لیے یہ کہیں نہیں نہیں آپ نے 2 فرض پڑھے تھے 2 نفل پڑھے تھے، تو پھر دوسرا اصول ٹوٹتا ہے کہ جو آپ نے دوسرے 2 نفل پڑھے تھے اس میں آپ کے پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے وہ تو فرض پڑھ رہے تھے، تو نفل والے کے پیچھے فرض، یہ بھی ہمارا اصول ہے، نہیں ہوتی۔ تو ملا علی قاری ایک بڑے عالم ہیں حنفی مکتب فکر کے، وہ اس حدیث پر پہنچ کر لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث مشکل جدا علی قواعد مذہبنا، یہ حدیث ہمارے مذہب کے اصولوں کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس میں 2 اصولوں میں سے ہمارا ایک اصول ضرور ٹوٹتا ہے، یا ہماری قصر کو واجب کہنے والی بات غلط ہوتی ہے، یا ہماری نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہ ہونے والی بات غلط ثابت ہوتی۔
تو یہ حدیث ہمارے اصولوں کو ڈھا دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی اصول نہیں، ہمارا اصول صرف یہی ہے کہ جو قرآن میں آ گیا اور جو حدیث میں آ گیا وہ ہمارا اصول ہے۔ ہم نے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر قرآن و حدیث کو نہیں ڈھالنا، بلکہ اپنے اصولوں کو قرآن و حدیث پہ ڈھالنا۔ جس طرح قرآن و حدیث کہیں اس طرح ہمارے اصول۔ یہ حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے۔ باطل اپنے اصول بناتا ہے، پھر اس کے لیے استدلال کر کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے اصول بناتا ہے۔ یہ ہے اہل حق کی علامت۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں ایک نماز کے طریقے کا بھی بیان ہے، اور اس کے اندر ایک اور چیز، صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ادب اور احترام۔ سائے دار درخت آیا، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ اس پہ آرام کر لیں، خود دائیں بائیں بکھر گئے۔ یہ ادب ہوتا ہے علم کا، نبی کا، بڑوں کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 4146 36۔